عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے فیض احمد فیض کا تعارف دیکھا تھا، جن کی نصاب میں شامل ایک نظم مجھ سے پہلی سی محبت، اس کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے۔ آج اس نظم کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ فیض احمد فیض ایک ترقی پسند شاعر اور خاص طور پر ترقی پسند شعراؤں میں جنہیں اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ایک ایسے شاعر، اور انہوں نے نظم کے ساتھ غزل گوئی بھی کی، لیکن نظموں میں انہیں بہت زیادہ اولیت حاصل رہی۔ تو آج کی جو نظم ہے، مجھ سے پہلی سی محبت، یہ نظم کا عنوان ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں نظم کے اشعار کس طرح سے ہیں۔ پہلا بند کچھ اس طرح سے ہے: مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو صبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اب دیکھیے دوسرا بند کس طرح سے ہے: ان گنت صدیوں کے تاریک بہی مانا طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچے و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، جسم جھلسے ہوئے امراض تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، ابھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اس طرح سے فیض احمد فیض نے اس دور کی عکاسی کرنے والی یا اس زمانے میں جو حالات تھے اس کو اجاگر کرنے والی یا عیاں کرنے والی خیالات پر مکمل ایک نظم لکھی ہے۔ انہوں نے اس نظم میں محبوب سے مخاطب ہو کر جو باتیں کی ہیں اس کا یہاں پہ ہم کو تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم صرف ان کا پہلا جو بند ہے اس نظم کا، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا بند دیکھ لیجئے کیا ہے: مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو صبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اب اس نظم میں
شروعات میں فیض احمد فیض اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، میں جو تجھ سے محبت کرتا تھا یا پہلے جیسی میں تجھ سے محبت کرتا تھا اس محبت کو دوبارہ سے مت مان۔ اور اس کی کچھ وجوہات بتا رہے ہیں۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا سمجھا تھا، میں نے یہ سمجھا تھا کہ تو جب ہے میرے ساتھ تو درخشاں ہے حیات، میری زندگی روشن ہے۔ درخشاں ہے یعنی کہ روشن ہے، میری زندگی میں سکون رہے گا، امن رہے گا، چین رہے گا، میں دنیاوی طور پر پوری طرح کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس قسم کی جو روشن زندگی ہم کو دیکھنے ملتی ہے ویسی روشن زندگی مجھے رہے گی، لیکن کب رہے گی؟ میں تو ہے میرے ساتھ یا تیری محبت ہے میرے ساتھ تو یہ سب ممکن ہے، ایسا میں تصور کیا تھا۔ تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے؟ اب تیرے پاس جو غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے؟ تیرے پاس زمانے کا غم ہے تو اس لیے جھگڑا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو زمانے میں غم ہے جدھر بھی نظر ڈالتے ہیں اس وقت کا اگر ہم پس منظر دیکھیں گے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملک اتنے مشکل دور سے گزر رہا تھا، یہاں پر مزدوروں کا استحصال کیا جا رہا تھا، غریبوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، ہر طرف مسائل، صعوبتیں، پریشانیاں اتنی عام ہو گئی تھیں کہ لوگوں کا جینا محال ہو گیا تھا۔ مختلف قسم کے مظالم انگریز حکومت ڈھا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو ملک کے جو حالات تھے، ملک میں سیاسی انتشار، معاشی بحران، سماجی مسائل، آپسی اختلافات، انتشار کسی کیفیت، اتنے خطرناک مسائل سے ملک دو چار تھا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے؟ اتنے مشکلات ہونے کے باوجود اگر صرف تیرا غم مجھے مل جائے گا تو میں زمانے کا غم کیا دیکھوں گا، زمانے کے غم کے لیے میں کیا جھگڑا کروں گا، کیونکہ میں محبت کے غم میں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا سے بے بہرا ہوتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو صرف اور صرف اپنے محبوب اور اپنی محبت کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے شاعر کہ تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے؟ یہ زمانے کے غم سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں یہ زمانے کے غم کو کبھی بھی میں دیکھ نہیں پاتا ہوں یا اس کو سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تیرا غم ہے، صرف تیرے ایک غم کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، اور باقی کے غم مجھے دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سی بات۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تیری جو صورت ہے، تیری جو شکل ہے، تیرا جو حسن ہے، تیرا جو جمال ہے، عالم میں بہاروں کو ہے سی بات، یعنی کہ اس دنیا میں جو بہاریں آتی ہیں اس کو سکون کب ملتا ہے؟ وہ تیری صورت کی وجہ سے ملتا ہے، تیرے جمال کی وجہ سے، تیرے چہرے کی وجہ سے، تیرے حسن کی وجہ سے ملتا ہے۔ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ میرے لیے تو صرف تیری آنکھیں ہیں، اور تیری آنکھوں کے سوا مجھے دنیا میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، بالکل بھی۔ میں اپنے آپ کو جو دیکھتا ہوں، جب کبھی بھی میں دنیا کی طرف نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے صرف تیری ہی آنکھیں نظر آتی ہیں، دوسری کوئی بھی آنکھیں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تو اگر مل جائے تو تقدیر میری نگوں ہو جائے، حالانکہ نگوں کے معنی الٹی ہونا یا آؤندہ ہو جانا، تقدیر میری بدل جائے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ آج میں جو پریشان حال ہوں، جو میری بدقسمتی ہے یا میں جس بدحالی میں ہوں، اگر تو مجھے مل جائے تو اب میری تقدیر پوری بدل جائے گی، نگوں ہو جائے یعنی کہ الٹی ہو جائے گی۔ اب بدقسمت ہوں تو میں خوش قسمت ہو جاؤں گا، مجھے ایسا لگے گا کہ میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں، اور مجھے پوری دنیا کی خوشیاں مل گئی ہیں،
پورے عالم میں بہاریں مل گئی، بہاریں پھیل گئی ہیں، بہاروں کو ثبات مل گیا ہے، اس قسم کی کیفیات یہاں پہ ہو جائیں گے اگر تو مجھے مل جائے گا تو۔ یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، لیکن یہ سب ایسا نہیں تھا، جبکہ کیفیت کیسی تھی؟ میں نے فقط چاہا تھا کہ یوں ہو جائے، میں چاہ رہا تھا کہ فقط یہ دنیا ایسی ہو جائے جیسا میں چاہتا ہوں، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خوش قسمت بن جاؤں، میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے، اور یہ جو دنیا کی کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جائے، زمانے کے جو غم ہیں وہ ختم ہو جائیں، یہ جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو صعوبتیں ہیں، ان تمام سے یہ دنیا بری ہو جائے۔ لیکن میں یہ چاہتا تھا، میں جو چاہتا تھا لیکن وہ ہوا نہیں۔ میں فقط یہی بات چاہتا تھا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ زمانے میں بہت زیادہ دکھ ہیں محبت کے علاوہ، تو نے دیکھا نہیں ہے زمانے میں کیا کیا دکھ ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی مشکلات ہیں، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اور راحتیں یعنی کہ وہ جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اس میں اور بھی راحتیں ہیں، صرف وصل کی راحت نہیں ہے، یعنی کہ محبوب سے محبوبہ کا ملنا یا عاشق کا معشوق سے ملاقات کرنا صرف یہی راحت کے لیے ایک ذریعہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، اور ان سب کے حل بھی کچھ اور بھی ہیں۔ صرف محبوبہ کا محبوب سے ملنا یا معشوق کا عاشق سے ملنا یہی ایک راحت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانی، میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو وجوہات تھے میں نے جیسا کہ بتایا کہ میری زندگی درخشاں ہو جائے گی، میری حیات درخشاں ہو جائے گی، زمانے کا غم میں بھول جاؤں گا اور صرف تیرا غم اپناؤں گا، پھر تیری صورت کی وجہ سے پوری دنیا میں جو بہاریں آئیں گی اور بہاروں کو سکون ملے گا، اس کے علاوہ دنیا میں تیری آنکھوں کے سوا کچھ رکھا بھی نہیں ہے، اور میری جو بدقسمت تقدیر ہے وہ خوش قسمت تقدیر ہو جائے گی، یا میں خوش قسمت بن جاؤں گا۔ میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ میں خوش قسمت ہو جاؤں یا میری تقدیر بدل جائے، میں نے فقط اتنا چاہا تھا۔ لیکن زمانے میں نے دیکھا کہ اور بھی دکھ ہیں محبت کے علاوہ، صرف محبت ہی ایک غم یا دکھ نہیں ہے، اور اس کے لیے جو راحت ہیں وہ راحتیں بھی وصل کی راحت کے علاوہ بہت ساری دوسری بھی راحتیں ہیں، یعنی کہ صرف محبوبہ کا محبوب سے ملنا یا عاشق کا معشوق سے ملنا یہی راحت نہیں ہے۔ یہ تو صرف محبت میں ہوتا ہے، جب محبت کے علاوہ کئی پریشانیاں، کئی مسائل یا کئی مصیبتیں اور اس زمانے میں دکھ بھرے ہوئے ہیں، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وصل کی راحت کے علاوہ اور بھی دوسری راحتیں بھی دنیا میں موجود ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد والا جو بند ہے، دوسرا بند، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔